حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی ایشو ہے، کیونکہ ایک ہی معاملہ ہے، تو جو ہی اسلام آباد ختم ہوگا تو لاہور سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اب موقف والا اچھا بخاری میں آپ کو سوری انٹرپٹ کرتے ہوئے بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک یہ پوائنٹ آگیا، میں اس کو یہاں سوری آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے رضوی صاحب آپ پہلے بتائیے، ان کی ایک پوزیشن ہے آصف جلالی صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ تو فتویٰ تک معاملہ چلا گیا، آپ کی کیا پوزیشن ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے، ان کے اس سارے ایشو پر اس حوالے سے؟ بھائی جو بات ہو چکی ہے اس پر بات کریں، ٹھیک ہے، اس پر منٹ سے اگلی بات کریں۔ اچھا اب یہ سوال پوچھنے کا ایک مقصد تھا حضور، وہ مقصد یہ تھا کہ جب اس ایک ایشو پر آپ دو افراد جو کہ نظریاتی طور پر تحریکی اختلاف اپنی جگہ لیکن نظریاتی طور پر قریب ہیں آپ لوگوں دونوں کے سامنے کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں؟ جو بات مقصد کی ہے وہ یہ پوچھے، وہ یہ ہے کہ دھرنا ہو گیا، وہ سارے معاملات طے ہو گئے، موصوف کو اٹھ جانا چاہیے تھا، یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت سارے بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خادم رضوی صاحب پھر اس صورتحال سے ایک سوال جنم لے رہے ہیں نا کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہاں یہ دو آپ لوگوں کا کی رائے اگر 100% ایک نہیں ہے تو پھر یہاں تو اس ملک میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پھر کس طرف جاری ہے پھر یہ سوسائٹی؟ اگر ہر کوئی اس طرح اپنی رائے پہ اڑا رہا اور سڑک کا اس نے انتخاب کیا تو پھر کس طرف جائے گا سارا معاملہ؟ یہ خادم رضوی صاحب وسیم آپ میرے ایک جملے کو صرف بیچ میں شامل بخاری صاحب ایک منٹ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو میں تو اس وقت ایک اسپیسیفک حوالے سے بات کر رہا ہوں، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، ظاہر ہے آپ نے جو بات فرمائی ہے اس پر کوئی نہیں سوچ سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس ساری صورتحال کا کوئی حل نکل سکتا ہے خادم رضا حسین رضوی صاحب؟ حال تو نکل گیا، جب دھرنا ہم ختم کر دیا، اعلان کر دیا، معاہدہ ہو گیا، حال تو ختم ہو گیا۔ اور آصف اشرف جلالی صاحب یہ بھی ایک فیکٹ نہیں ہے کہ اس دھرنے کی وجہ سے آپ نے تقویت پائی کہ یہاں ایک استعفیٰ مل گیا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے، پھر کیوں نہ ملے ہمیں؟ ورنہ یہ آپ پہلے 9 دن آئے اور کر کے چلے گئے ڈی چوک پہ معاملہ، آپ نے یہاں سے تقویت پائی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں، لگے آپ کو استعفیٰ۔ ہم ہے شریعت کے محافظ، یہاں کریڈٹ اور بیماری کی بات نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اپنی گفتگو میں کفریہ کلمات بولے ہیں۔ خادم صاحب آج کیوں نہیں رانا ثناء کے خلاف بول رہے؟ رانا ثناء نے کہا ہے کہ ہمارے علماء قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ رانا ثناء نے کہا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کلمہ کفریہ ہے، آئین کے خلاف ہے، اس کی 3 سال سزا ہے جو اس طرح قادیانیوں کو اجازت دے دے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین آج کیوں چپ ہے رانا ثناء کے مسئلے پر؟ یہ شرعی مسئلہ ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ قادیانیوں کی حمایت میں رانا ثناء نے بک بک کر کے حد کر دی، ہم نے فتویٰ دیا ہے، یہ پورے 19 دن کیوں نہیں بولے رانا ثناء کے استعفیٰ کے بارے میں کہ آج وہ بول رہا ہے کہ میرا استعفیٰ تو مانگا ہی نہیں گیا؟ ان کو کیا تحفظات ہیں رانا ثناء کے بارے میں، اور کیوں یہ شرعی مسئلہ ٹی وی پر سب کے سامنے بیان کیوں نہیں کر رہے؟ حضور بتائیے گا، اب ہم تو اب آپ دونوں کے اپنی اپنی ریلیجس پوسچرنگ ہے، اب آپ بتائیے یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت عوام میں گھوم رہے ہیں سوالات خادم حسین رضوی صاحب کہ کون سی پارٹی ہے، کس کا کیا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے؟ خادم حسین رضوی صاحب سوال یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں، تو انہوں نے چاہیے تھا کہ وہ اس کو برطرف کیے بغیر نہ تشریف لے آتے، وہاں تشریف لے گئے تھے۔ میں نے پہلی بات کیا کہ آپ اس مسئلے کو خواہ طول نہ دیں، اس مسئلے کو الجھائیں نہیں، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، آپ تشریف لے گئے تھے وہاں، آپ نے دھرنا دیا 11 دن، تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب اس کا آپ کے تحقیقی آپ کے پاس سارا مواد موجود تھا تو آپ اس کو برطرف کرا کے وہاں سے تشریف لے آتے، بات ختم ہے، دوسری اس پر نہیں ہو سکتی۔ جی اب آپ بتائیے آصف اشرف جلالی صاحب، یہ آپ کا جو معاہدہ ہے اس میں نہیں لکھا ہے آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا رانا ثناء کے استعفے کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے غلط، میں تو بولنے نہیں چاہتا بھائی اس معاملے پہ، لیکن اگر آپ اس ڈیمانڈ کو اتنی جائز سمجھتے تھے تو اپنے معاہدے میں لکھوا لیتے نا، جس پر آج آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ میرا اوپینین نہیں ہے، سبھی سوال ہے۔ ہوا ہے کہ رانا ثناء، ہم نے معاہدے میں لکھوایا ہوا ہے کہ رانا ثناء ہماری عدالت میں آئے گا تو ہم اس کو شرعی حکم بتائیں گے۔ تو ٹھیک ہے نا، عدالت میں بلائیں نا، آپ تو استعفیٰ مانگ رہے ہیں، ویسے عدالت میں بھی بلانا چاہیے، یہ بھی سوال ہے، لیکن اب ریاست نے ہماری کچھ فیصلے کر لیے کہ ہماری کیا مجال ہے، تو عدالت میں بلائیں نا۔ 16 پریس کانفرنسوں میں
میں نے 16 پریس کانفرنسوں میں رانا کے کفریات کو بیان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے، تو اس پر انہوں نے ہمارا مطالبہ مانا ہے کہ رانا صاحب کو ہماری عدالت میں پیش کریں گے، تو ہم عدالت میں اس پر حکم لگائیں گے۔ ہمیں تو کوئی وہ آئے گا تو ہم حکم لگائیں گے۔ ہم نے دیے تھے وہاں پر 20 دن، انہوں نے اس کو لالا پاپ کہا اور خود 30 دن دے کے آ گئے۔ انہیں کس نے پڑھایا تھا کہ حکومت کو مزید 30 دن دے دیں؟ 20 دن ہم نے دیے تھے، اس نے ان کو لالا پاپ کہا۔ اب 20 دن زیادہ ہیں یا 30 دن زیادہ ہیں؟ یہ اسی حکومت کو 30 دن دے کے آ گئے کہ اب 30 دن کے بعد وہ رپورٹ دے گی کہ شریک جرم کون تھا۔ یہ 30 دن کی کیوں دی انہوں نے؟ لیکن حضور اب ہر شہداء تنظیم کہاں ہیں؟ شہداء کی تعداد کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، شہداء کہاں ہیں؟ شہداء کی تعداد کیا ہے؟ اچھا میرا یہ سوال ہے، لاشیں کیوں وصول نہیں کی؟ میرا یہ سوال ہے، آپ کا تو یہ سوال ہے، میرا بھی ایک معصومانہ سوال میرا ہے، ہے آپ دونوں سے۔ شہداء ہیں وہ آپ کی شخصیت کے نہیں، ختم نبوت کے شہداء ہیں۔ آج لوگ ہم سے رہے ہیں ان کی لاشیں کدھر ہیں؟ آپ کہتے ہیں غائب ہو گئے، تو غائب کس نے کی؟ آپ کیوں نہ لے کے واپس آئے؟ آپ ایف آئی آر کٹوا کے آئیں، لاشیں لے کے پھر لاہور آئیں، اچھا ٹھیک ہے، جشن تب بنا ایف آئی آر انشاءاللہ ماؤں کے بیٹے کدھر گئے ہیں؟ کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ آپ اپنے بات کریں، ہم آپ کے معاہدے کے، آپ اپنا معاہدہ، یہ جو مجھ سے بات آپ فرما رہے ہیں نا جی، آپ کا اس میں گرامی، آپ لوگوں کو معاہدہ دکھائیں کہ حضرت اسلام آباد سے کیا معاہدہ کر کے آئے ہیں، تاکہ اس دھرنے کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو کیا جائے۔ ہے وہ 1974 کے بعد ہم نے بنوایا ہے ان سے پورا اس سلسلے میں کمیشن بنوایا ہے۔ نہیں بات اتنی ہے کسی کا نا ناخن بھی کہ نہیں دنیا ٹوٹا، کے سامنے لاشیں ہمارا تڑپا کے معاہدہ نہیں بھی آئے رکھیں جی، واپس۔ ان کا بھی رکھیں جی، اور دنیا کا معاہدہ بھی دکھا دیں، ہمارا بھی اور دکھا میں نے دیں، قوم کتنی خود قیمت فیصلہ سے کر دھرنا لے۔ دیا ہے اور آپ نے جتنی سے دیا ہے وہ دنیا پڑھے گی تو بتائے گی نتیجہ کیا ہے۔ آپ کے دھرنے کے بنیادی نکات جناب، اس میں رانا ثناء اللہ کے، اس میں آپ نے کہا جناب یہ برما کے مسلمانوں کی حمایت رکھیں، تائید رکھیں، ایک مشاورتی کونسل بنائی جائے، اور اس کے بعد آپ نے کہا 20 روز میں حلف نامہ ختم نبوت کے حوالے سے الفاظ کے تبدیلی کرنے کے معاملے کی مکمل تحقیق کر کے نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اب آصف صاحب اگر وہ 20 روز میں نہیں لائیں تو اس میں اب اس کا یہ فیض آباد والے دھرنے کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ یہ فیض آباد والے جو ان کو یہی تو 30 مسئلہ دن دے آئے ہے ہیں کہ حضرت صاحب کو فیض آباد دھرنے والوں سے کو چاہیے اس دھرنے سے اس دھرنے کی کوئی مناسبت نہیں ہے قبلہ۔ ہم نے 20 دن دیے، انہوں نے سخاوت سے وہ تو آپ نے لینا تھا نا، ہم جو لینے جاتے ہیں ہم لے کر اٹھے ہیں۔ اپنے لیکن اب مجھ جیسا گناہگار تو اب یہی دیکھ کے حیران ہے کہ اب میں کس کو صحیح مانوں، کیا سمجھوں، لیکن اب ہر صحیح آپ دیکھیں نا، ہر تنظیم اپنا لائے عمل دینے میں راضی تو ہے نا، میرے تو دونوں پر تحفظات ہو سکتے ہیں، اس کا تو میں اظہار ہی نہیں کر رہا ابھی۔ تو ہم تو دھرنا دے کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ 20 دن گزر گئے تو ہم حکومت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پورا کرو جو وعدہ پورا کیا تھا، دیکھیں جی ہمارا اس دھرنے سے کہاں گئے ہیں اب قوم وہ کو صرف بتا دیں، زید حامد یہ نہیں، تو اپنے معاہدے کے تحت 40 بیٹھے کے ہیں 40 جی، ہیں، سب کو بے انقاب کریں۔ ہم اپنے معاہدے پر اس وقت ان سے مطالبہ کر ٹھیک رہے ہے ہیں۔ جی، صحیح ہے، بدامی صاحب سمجھ آ گئی آپ کو، وہ اپنے مقاصد میں بیٹھے ہیں، آپ خواب ہمارے دھرنے سے جوڑ رہے ہیں۔ میں تو اب لوگوں کو، میں نے آج کا پروگرام لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ سمجھ لیں، میں تو اتنی سمجھ کا بھی اظہار نہیں کرنا تھا اس پروگرام میں، کیونکہ آپ بڑے، دیکھیں نا، بہت اچھا کیا، ہاں میں بہت ایک کٹر تھا، بہت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قوم کے سامنے بہت اچھی بات آ گئی، قوم خود فیصلہ کرے۔ ہاں میں ایک اپنے اپنے موقع پہ دونوں بات کر لیں، اپنا انشاءاللہ موقع، فیصلہ کر کے قوم پوچھے گی انشاءاللہ ہر بچے کا سوال۔ ہاں لیکن ٹھیک ہے، اب میں جی اب بدامی صاحب نے کہہ دیا نا جی، اب بات ختم ہو گئی اس پر۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا اب میں ذرا اس سے گفتگو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا ہوں، ایک آپ کامنٹ کر لیں بخاری صاحب، پھر میں ذرا اگلے مرحلے پہ لے کے جاؤں گفتگو کو۔ جی بخاری صاحب۔ جی میرا اس میں صرف ایک استدعا ہے دونوں علماء کرام سے، بہت ہی ہمبلی، کہ جو کچھ اچیو کیا گیا ہے، جنہوں نے کوشش کی تھی ختم نبوت کے قانون میں کوئی زیر زبر چینج کرنے کی، اس کے حوالے سے دونوں ہی دھرنے جو ہیں اس سے ایک امپیکٹ قائم ہوا کہ پاکستان میں آج بھی ناموس رسالت ہو، سیرت النبی ہو، رسول کریم کی نبوت کی حتمی ہونے کی بات ہو، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تاثر پیدا ہوا ہے ان دھرنوں کے نتیجے میں، اور حکومت نے جس طریقے سے بھی ان سے معاہدہ کیا ہے اس سے بھی یہ تاثر ملا کہ پاکستان کی قوم تکلیفیں اٹھا لے گی، صعوبتیں برداشت کر لے گی، لیکن ناموس رسالت پر، ختم نبوت کے اوپر کسی ایک زیر زبر کی نہ متحمل ہو سکتی ہے نہ برداشت کرے گی۔ ظاہر اس نام پہ کیسے کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ آخری جملہ، آخری جملہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ باہمی اختلاف اگر اسی نوعیت سے جاری رہا تو کہیں وہ سارا تاثر جو مثبت تاثر بنا ہے وہ زائل نہ ہونے لگے،
یہ میری استدعا ہے دونوں صاحب رائے علماء سے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات آگے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اب میں یہ پوائنٹ آگے. اب ذرا اگلی بات, آصف اشرف جلالی صاحب پہلے آپ سے اور پھر خادم حسین رضوی صاحب آپ پر. اب سے 2 گھنٹے پہلے آپ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے کاشف عباسی صاحب کے, اس میں کاشف عباسی صاحب نے ایک کلپ چلایا خادم حسین رضوی صاحب کے جماعت کے پیر صاحب کا, پیر افضل شاہ قادری صاحب کا, جس میں رسپونڈ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو کفریہ کلمات انہوں نے کہہ دیا, اس میں تو فتویٰ لگتا ہے. سر میرا صرف سوال یہ ہے, یہ روش اگر پروان چڑھ گئی کہ جہاں آپ اپنی ہی جماعت یا اپنا ہی, یہ آپ لوگ کا نظریہ بڑا قریب ہے, جماعتیں الگ الگ ہو گئی ہیں نظریہ, اگر آپ اس میں بھی اختلاف رائے پر یوں فتوے جاری کرنے لگے تو جو آپ کے نظریے سے دور ہے اس کے لیے مزید سخت فتویٰ, کیا یہ سوسائٹی بس فتووں کی عزت میں رہے گی؟ ایک وزیر خانہ کعبہ سے اپنی تصویر ٹویٹ کر کے یقین دلائے گا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں, دوسرا علماء کے سامنے جا کے یہ بس یہ فتووں کی زد میں رہے گی یہ سوسائٹی؟ ایک اچھی روش ہے آپ دونوں کے خیال میں؟ اور پہلے آپ بتا دیجئے آصف صاحب, پھر خادم صاحب آپ بتا دیجئے. جی آصف صاحب پہلے آپ. وسیم آپ نے ان کی جماعت پر لگا دیا فتویٰ, بڑے غور سے. جی سنائیے. نہیں فتویٰ جماعت پر نہیں, فتویٰ کسی رائے پر جماعت نہیں, کے شخص پر. اس میں ایک آیت پڑھی گئی ہے. جی آیت پڑھی گئی ہے, اس میں آیت میں یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. انہوں نے یہی آیت جماعت کے امیروں پر پڑھی ہے, تو اب امیر خدا تو نہیں ہے نا, تو انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا پیر افضل صاحب نے کہ جماعت کا امیر ایک ہوتا ہے, تو اس پر انہوں نے آیت یہ پڑھی کہ زمین و آسمان کا خدا ایک ہوتا ہے. اب خدا کا لفظ حضور میرا سوال ایک طالب علم کی حیثیت سے, آپ دونوں کا مطالعہ مجھ سے اتنے 1000 گنا زیادہ ہے کہ کیا اگر کسی کی رائے ہماری نظر میں غلط ہو یا اگر ہماری نظر میں کوئی اسلامی حوالے سے بھی غلط رائے کا اظہار کر رہا ہو تو اس کی مذمت, اس پہ تنقید ہونی چاہیے یا فتویٰ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ فتویٰ آخری مرحلہ ہے جس کو اب ہم نے پہلا مرحلہ بنا لیا ہے؟ نہیں آپ